الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والرضيع والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں یہاں کی کمیٹی، یہاں کے امام صاحب اور تمام اہل محلہ کو اس بات کا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس عظمت اور برکتوں والی آپ کی یہ پیاری محفل سجائی گئی. مجھ سے پہلے مولوی صاحب نصیحت والی باتیں سماعت میں حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خوش نصیب ہیں جو یہاں آ گئے. یہ بات حقیقت ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. سبحان اللہ. یہ سب کو بلایا نہیں جاتا ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلہ، یہ بڑے نصیحت کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر سب نہیں بلائے جاتے، ہاں پینچیوں میں سب بلائے جاتے ہیں، تھانوں میں سب بلائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر وہی بلائے جاتے ہیں جو اس قابل ہوتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اس کے گھر میں آئے. ہم سب کو پتا ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ بڑی عظیم والی رات ہے. میں نے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کے تحت چند باتیں آپ کو چاہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ میرا مزاج جو ہے یہ ہے کہ میں سننی بھی جانا چاہوں اور بولتا بھی جانا چاہوں. مجھے خاموشی والا مزاج نہیں رہی ہے. اگر سننے کا موڈ ہے تو سب ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ. قرآن مقدس کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، میرا ماننا یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، میرے نبی کا فرمان بھی یہ ہے کہ جب تک آپ نبی پر درود نہیں پڑھو گے تو کوئی پیغام آپ کو اس وقت قبول نہیں ہوتا. تو ذرا سارے حضرات مل کر، کیونکہ ہم وہ والا درود شریف پڑھیں جو روز پڑھتے ہیں، تو سارے حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ مسجد میں جمع ہوئے ہیں، بڑی عظمت اور رحمت والی رات. چونکہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے آگے اگر زمین یہ جتنی آج ہم دیکھ رہے ہیں نا،
اس سے اگر 10 گنا بھی بڑی ہو جائے پھر بھی ہم اس کو بڑی نہیں مانتے، کیونکہ اس سے بڑا ہمارا رب۔ یہ آسمان کتنا بھی بڑا ہو جائے ہم پھر بھی فجر میں اٹھ کے کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فجر پڑھی، کام میں لگے، ظہر میں ہم پھر بھی آ کے کہتے اللہ اکبر، عصر میں یہی اللہ اکبر، مغرب آئی تب بھی اللہ اکبر، عشاء آیا تب بھی اللہ اکبر، پھر فجر پھر اللہ اکبر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر ایک تو ہوتا نا، عربی میں آتا کبیر، اس کا معنی بڑا ہوتا ہے، کبیر کے اوپر اکبر یعنی اس سے بھی زیادہ بڑا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کائنات میں زمین کتنی بڑی ہو جائے، پتھر کتنا بڑا ہو جائے، سورج کتنا بڑا بن جائے، چاند اور ستارہ کتنے چمک دکھا کے بڑے ہو جائیں، لیکن یہ کچھ بڑا نہیں، سب سے بڑا میرا اللہ ہے۔ معنی یہ ہوا کہ کائنات میں ہم کسی کو خدا کے برابر نہیں مانتے، ہم کائنات میں خدا کے برابر کسی کو نہیں مانتے، تو ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہوئے۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں دنوں رات ہم چلتے ہیں، سب حضراتوں کا اٹھ بیٹھ سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں مذہب بھی بہت زیادہ ہے، کوئی کسی کو خدا مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا اختیار ہے۔ جی جنت بھی خدا نے بنائی تو جہنم بھی خدا نے بنائی، لیکن اختیار مجھے اور تجھے دیا ہے کہ جنت میں جانے والا کام کرے گا یا جہنم میں جانے والا کام کرے گا۔ دونوں چیزوں کو بھرنا اللہ نے ہے نا، جنت بھی اللہ کی، جہنم بھی اللہ نے بنائی، دونوں چیزوں کو بھرنا ہے، اختیار مجھ پر اور آپ پر چھوڑا ہے۔ قربان جاؤں اس نے مجھے اور تجھے مصطفیٰ جان رحمت عطا فرما دی۔ اگر مجھے اور آپ کو نبی نہ ملے ہوتے، نہ جانے ہم بھی کتنے خدا مانتے ہوتے۔ مجھے اور آپ کو نبی نہ ملے ہوتے، ہمیں قرآن نہ ملا ہوتا، ہمیں یہ عظمتیں برکتیں رحمت والی راتیں نہ ملی ہوتی، تو معلوم کیا ہے ساری چیزیں ہمیں کس کے صدقے میں ملی ہے؟ نبی کے صدقے میں۔ ساری چیزیں نبی کے صدقے میں۔ زمین کس کے صدقے میں ملی؟ نبی کے صدقے میں۔ آسمان نبی کے صدقے میں، ایمان نبی کے صدقے میں، جان نبی کے صدقے میں۔ اسی لیے کوئی عاشق رسول جب اس کو پڑھا نا، وہ اس نے پھر اس کو شاعری میں لایا، وہ کہتا ہے یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا، سب کے لبوں پر ترانہ نبی کا، سب کے لبوں پر ترانہ نبی کا۔ اور اصل میں قربان جاؤں امام احمد رضا کی ذات پر، ہم غلام ہیں امام احمد رضا کے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہمیں جو بھی ملا وہ نبی سے ملا ہے، کیونکہ خدا نے ساری کائنات کا مالک مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا ہوا۔ یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا، سب کے لبوں پر ترانہ نبی کا۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو جو کچھ ملا وہ نبی سے ملا، مجھے اور آپ کو جو ملا وہ نبی سے ملا۔ وہ کہتے ہیں قیامت تلک بچتا رہے گا، قیامت تلک بچتا رہے گا، کبھی کم نہ ہوگا خزانہ نبی کا، کبھی کم نہ ہوگا خزانہ نبی کا۔ آج رات یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ بخشش لینے آئے ہیں۔ کیا لینے آئے ہیں؟ بخشش لینے آئے ہیں، گناہ مٹانے آئے ہیں۔ ساری کائنات میں لوگ رہتے ہیں، گناہ گار ہیں کہ نہیں؟ پوری کائنات میں دو چیزیں ہیں جو گناہ نہیں کر سکتے،
پوری کائنات، میری بات ذرا غور سے سنیں، پوری کائنات میں دو چیزیں ہیں جو گناہ نہیں کر سکتی. وہ کیا ہے؟ پوری کائنات میں آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جتنے نبی آئے ان میں سے کوئی بھی نبی گناہگار نہیں، وہ معصوم تھا. پوری کائنات میں جتنے نبی آئے کوئی نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا، اسے معصوم کہتے ہیں. اور اس کے بعد فرشتے، پوری دنیا میں پوری کائنات میں جتنے فرشتے ہیں فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ معصوم. اس کے علاوہ ولی ہو، صحابی ہو، مولوی ہو، سید ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، کچھ بھی نہ ہو، مسلمان ہو، گناہ کر سکتا ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو، صحابیوں کو گناہ سے دور رکھ لیتا ہے، ان کی حفاظت کر لیتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں چھوٹے بچوں کے نا بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں یہ بچوں بڑے معصوم تھے. معصوم بچے کو کہنا شریعتاً جائز نہیں، بے گناہ کہہ سکتے ہیں. معصوم صرف نبی اور فرشتے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. تو ہم کیا ہوئے؟ نبوت کا درجہ مصطفیٰ جان رحمت پر آ کے خاتم ہوا. خاتم النبیین میرے اور آپ کے نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. فرشتے وہ تو کائنات میں ہے ہی ہیں. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، ہم سب لوگ چاہیں ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم بشر ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم بشر ہیں. اللہ نے ہم کو نماز کا حکم دیا، ہم نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں. اللہ نے ہم کو زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم زکاتیں چھوڑے جا رہے ہیں. مال ہمارے پاس بہت ہے لیکن 100 بھینس اللہ نے دیا. اگر زکوٰۃ کی باری آئے تو دیکھنا کون ہے تھوڑی کمزور جو گر جاتی ہے بار بار مال میں نا، چل نہیں سکتی. ہم کو بھینس چرانے کو لیتی ہے نا، جو راستے میں رک جاتی چل نہیں سکتی، اسی کو بولا مولوی صاحب کر دعا اس وقت. نمازوں کا مسئلہ ہے. یوں کہنا تو کہتا میں نبی کا غلام ہوں. یوں کہنا قرآن کو کوئی کہے آنکھ اٹھا کے دیکھ لے ہم تو سر خرم کروا دیں گے، لیکن قرآن کی کوئی برداشت نہیں کریں گے. لیکن سوچا بھی کبھی قرآن کا حکم ہم نے مانا ہے کہ نہیں؟ قرآن کا حکم ہم نے مانا کہ نہیں؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لوگوں نمازیں قائم کرو، زکات ادا کرو. 99 مرتبہ سے زیادہ نماز کا حکم قرآن میں آیا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب بندہ نماز کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے وضو کرتا ہے، پہلے پاک ہوتا ہے، پہلے کپڑے صاف کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے. پاک صاف ہو کے آتا ہے نا. جب بندہ وضو کرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے جب بندہ وضو کرتا ہے اللہ پاک اس کا جب یہ کلی کرتا ہے منہ کے سارے گناہ گرا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. جب یہ ناک میں پانی چڑھائے اللہ اس کے ناک کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب یہ چہرہ دھوئے اللہ اس کے سارے چہرے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب بازو دھوئے اللہ یہ گناہ معاف کر دیتا ہے. جب پیر دھوئے اللہ یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے تک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جب ہم وضو کریں نماز کے لیے تو وعدہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب ہم سوچیں کہ مولوی صاحب گناہ ہاتھ بھی کرتا، ہاتھ دھوتے نا تو ہاتھ کو گناہ، تو گناہ کیا ہاتھ بھی کرتا، پیر بھی کرتا ہے. ہاں قیامت میں جب اللہ کے یہاں حاضر ہونے ہوگا کھولو سورہ یاسین، فرمایا اس دن منہ پر مہر لگ جائے گی، تمہاری زبان نہیں چلے گی، وہاں ہاتھ بولیں گے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس دن منہ نہیں بولے گا، زبان نہیں کھولی جائے گی، منہ بند ہو جائے گا، ہاتھ بولیں گے. اللہ نے اس کو طاقت دی تھی، یہ طاقت کے ذریعے اپنے ہاتھ سے مظلوم پر ظلم کرتا تھا. یہ اسی ہاتھ کے ذریعے رشوت لیتا تھا، اسی ہاتھ کے ذریعے سود لیتا تھا، اسی ہاتھ کے ذریعے تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا. یہ ہاتھ وہاں گواہی دیں گے. اسی طرح تمہاری آنکھ بھی بولے گی اے اللہ جب یہ گناہ کرنے چلا جاتا تھا، جب یہ گناہ کی طرف جاتا تھا مجھ سے دیکھ کر گناہ کرتا تھا. پیر بولے گا اے اللہ یہ گناہ کے لیے جب جاتا مجھ سے چل کر جاتا تھا. یہاں
ہمارا جسم بھی اپنا نہیں ہے، بیوی بچے کی بات بعد میں ہے، جن کے لیے ہم حرام حلال نہیں نہ دیکھتے، کما کے کھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بڑا پردان بناتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، وہ بات دور کی ہے۔ یہ ہاتھ بھی قیامت میں میرا تیرا نہیں ہے، یہ پیر بھی قیامت میں میرا تیرا نہیں، یہ آنکھ بھی میری تیری نہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آنکھ ملی ہے اور لوگوں اس کو قرآن دیکھنے کے لیے استعمال کر لو، زنا کے لیے استعمال نہیں کرنا، چوری کے لیے استعمال نہیں کرنا، پاؤں دیا ہے مسجد میں آنے کے لیے استعمال کرو۔ اب یہ گواہی دیکھنا، یہ تمہارے پاؤں اٹھیں گے نا قیامت میں کہیں گے ہم گئے تھے مسجد میں سید صاحب کا بیان سننے، ہم گئے تھے مسجد میں حاجی صاحب کا بیان سننے، ہم نے وہاں قرآن کی تلاوت سنی تھی، ہماری آنکھوں نے وہاں دیدار قرآن کیا تھا، ہمارے ہاتھوں نے وہاں اللہ کی راہ میں صدقے کیے تھے۔ یہ کام اگر دنیا میں کریں گے ہم تو کامیاب، لیکن ہم ان کاموں سے آج دور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ صدقات کون نکالتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، خیرات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نمازوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے، حج کے معاملات حج کرنے ہم چلے جاتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں حرم میں کیا کرنا ہے، کعبہ شریف میں کیا کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، روزہ رسول پہ حاضری کیسی، اب تو رواج ہی ہو گیا نا، چلو جی عمرے پہ، چلو جی عمرے پہ، سستا ہو گیا، وہاں نہیں، وہاں دل کے سارے۔ اب کیا ہے، نماز چھوٹی تو کیا ہوئے، گناہگار ہوئے یا نیکوکار ہوئے؟ بولیے ذرا، مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں سن رہے ہیں، نماز چھوٹی گناہگار ہوئے یا نیکوکار ہوئے؟ مال تھا زکوٰۃ نہیں دی گناہگار ہوئے یا نیک بن گئے؟ مال تھا حج نہیں کیا گناہگار ہوئے یا نیک بنے؟ ہاں، ماں باپ تھے اس کے نافرمان بنے، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی تعظیم کو ہم نے نہیں اپنایا، نیکوکار بن گئے۔ امام صاحب مسجد میں، امام صاحب آ گئے، نیت کی میں نماز کی، نماز کر کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، بڑی عزت کی نا، میں اللہ کی بارگاہ میں جو کھڑا نہ بولے اس کے پیچھے، جب سلام پھیرا تو تم پیچھے آ، میں آگے گیا، بات یہی ہے نا، نماز پڑھ لی تو امام صاحب کو آگے میں تیرے پیچھے، اور جب نماز سے فارغ امام صاحب کو آپ پیچھے میں چلے آگے۔ یہ ہمارا عمل کا تقاضا ہو گیا، ہمارے اماموں کی ہم اتنی عزت کر رہے ہیں، پھر کیا ہم کو ملے گا؟ تو اللہ رب العزت اس چیز کو پہلے ہی جانتا، وہ عالم الغیب ہے، اسے معلوم ہے گناہگاروں نے لیلۃ القدر میں بھی جمع ہونا ہے، روزوں میں بھی جمع ہونا ہے، تراویح میں جمع ہونا ہے، شب برات میں جمع ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے، اے اللہ ہم سے نمازیں چھٹ گئی ہیں، اے اللہ روزے چھٹ گئے ہیں، اے اللہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے، ہمارے گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ تو آؤ اللہ راستہ بتا، ہم گناہگار ہوئے، گناہ مٹانے کا اللہ راستہ بتا رہا ہے، وہ راستہ کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے میرے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ لو جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، نمازیں چھوڑ کر، زکاتیں چھوڑ کر، ماں باپ کے نافرمان ہو کر، علماء کی بے ادبی کر کر، اماموں کو چھڑک دے کر، اماموں کو گالی دے کر، اللہ کی بارگاہ میں گناہگار بن جائیں، جب گناہ مٹانا چاہتے ہو آؤ میرے سونے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ، بخشش کہاں ملنی ہے؟ آؤ میرے سونے نبی کے دروازے پر آ جاؤ، ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے سب کے گناہ مٹ سکتے ہیں، اگر نبی کو چھوڑ دیا گناہ مٹنے والے نہیں۔ کسی عاشق نے پنجابی میں کہا تینوں چھڈ میرے دروازے جڑا بخشش منگنے آوے، کدے نہ بخشاں کدے نہ بخشاں رب سچا فرماوے۔ کہاں سے مٹیں گے گناہ؟ اپنے مٹانے ہیں تو کہاں سے مٹیں گے؟ میرے نبی کے در سے۔ کہاں سے؟ میرے نبی کے در سے۔ لوگوں ہم سنی حنفی ہے، ہم وہ نہیں جو کہتے نبی کو پیٹ کر پیچھے کی خبر نہیں، ہم وہ نہیں جو کہتے نبی حاضر ناظر نہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو کہتے نبی کو غائب نہیں، ہم سنی ہیں اللہ نے نبی کو غائب عطا فرمایا ہے، خود کا نہیں، اپنا نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد،
ابھی ایک بات بتاؤ، ہم سب کو مرنا ہے کہ نہیں؟ ہم سب کو مرنا ہے نا، قبر میں اترنا ہے، سب کو پتا ہے سوال ہوں گے، سب کو پتا ہے قبر میں سوال ہونے یا نہیں، سب کو پتا ہے قبر میں عذاب ہونا ہے یا نہیں، سب کو پتا ہے قبر دباتی بھی ہے، سب کو پتا ہے قبر نور بھی ہے، اور سب کو پتا ہے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ بتاؤ دیکھ کر آئے ہو؟ دیکھ کر آئے ہو؟ کسی نے دیکھا قبر میں سوال ہوتا ہے؟ کسی نے فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ جنت میں جانا کس کا حق ہے؟ مسلمان کا، مومن کا۔ دیکھ کر آئے ہو؟ جنت میں آگ ہوگی، دیکھ کر آئے ہو؟ پرصراط ہے، دیکھ کر آئے ہو؟ حشر کا میدان ہوگا، دیکھ کر آئے ہو؟ کس نے بتایا؟ حشر کب ہونا ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا میدان محشر ہوگا، ساری روئے زمین کے لوگ جمع ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ سوا نیزہ جانتے ہو؟ آپ نے سرما لگایا ہوگا نا، سرما، سرمے کے اندر ایک سرمے دانی جو ہوتی ہے اس میں ایک سلائی ہوتی ہے کہ نہیں، جس کے ساتھ علماء فرماتے ہیں سوا نیزہ کی مقدار اتنی ہے جتنے یہ سلائی ہے۔ سمجھ آئی؟ سلائی کتنی جی؟ 1.5 انچ 2 انچ کی ہوگی نا، ہے نا؟ بس اتنا اونچا سورج ہوگا سر سے۔ گرمی ہوتی ہے، ہاڑ کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے، کپڑے بھی اتر جاتے ہیں، پنکھے ایک نہیں تو 2 لگاتے ہیں، اس سے 12 نہیں چلا تو کولر لگاتے ہیں، پھر نہیں تو پھر اے سی لگاتے ہیں۔ او سے کچھ نہیں ہونا، نہ پنکھے، نہ اے سیاں، نہ کولر، سے رب بھی مارے۔ عمل کا معاملہ ہے، عمل اچھا ہوگا تو وہاں بھی اچھے رہیں، عمل اچھا نہیں تو وہاں بھی اچھے نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قبر میں اترنا ہے، 3 سوال ہوں گے، میرے نبی نے بتایا۔ جانا ہم کو بعد میں ہے، نبی پہلے بتا رہے ہیں۔ جنت بعد میں دکھے گی، نبی پہلے بتا رہے ہیں۔ جہنمیوں کو جہنم میں بعد میں جانا، نبی پہلے بتا رہے ہیں۔ اسی کو تو غیب بتاتے ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں اللہ کہتا ہے اگر گناہ مٹانے آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، اگر نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ گا، جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، وہاں کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ، میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہکار ہوں، مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، بشر ہوں، نمازیں چھوٹ گئی مجھ سے، زکاتیں نہیں دے پایا میں، عمل مصطفیٰ کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ نہیں کر پایا میں، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ آج رات کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے معافی مانگنی، معافی مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ۔ لیکن ساتھ ساتھ میں تیسری شرط بھی، پہلی شرط نبی کی بارگاہ میں آنا، دوسری بات اللہ سے معافی مانگنا، تیسری بات کیا ہے؟ رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں، جب معافی مانگیں گے حاضر ہو جائیں گے، نبی دعا کریں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب بیچ میں کیا ہوئے؟ لیکن لانا کس کو ہے؟ نبی کو لانا ہے۔ بیچ میں لانا کس کو ہے؟ نبی کو۔ ہاں جانا نبی کے در پر، گناہ مٹانا اپنا ہے، لیکن وسیلہ کس کا لینا ہے؟ محمد رسول اللہ کا لینا ہے۔ اگر نبی کو چھوڑا تو گناہ مٹنے والے نہیں، معافی ملنے والی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے یہ آیت پڑھی ہے؟ میں کبھی تو پڑھی، سمجھی گئے، میں نے کبھی سمجھی گیا، تبھی تو بدال کریں، تبھی تو بیان کرتے ہیں۔ میں 11 سال بریلی میں لگائے ہیں، سمجھ نہیں آئے، تم کیا کہتے ہو؟ ہم سمجھانے والے۔ کہا جی پھر یہ آیت نبی کے زمانے میں تھی، آج نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر نمازیں بھی نبی کے زمانے میں تھی، آج کیوں پڑھتا ہے؟ پھر مسلمان بھی نبی کے زمانے میں، آج اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلاتا ہے؟ ارے نہیں، یہ قیامت تک سارے مومن کے لیے قرآن یکساں ہے، قیامت تک سارے احکام اسلام کے ہر مومن کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی نے پھر یہ بھی قید نہیں نہ لگائی ہے، یعنی خدا نے یہ قید نہیں لگائی کب آؤ کب نہ آؤ، مطلقاً بات کہی ہے۔ پھر ایک بات اس میں سوال پیدا ہو گیا، حضرت قرآن نے تو یہ بات کہی ہے، لیکن یہ بتائیے ذرا پنجاب والے جو غریب مدینے میں نہیں جا سکتے وہ کیسے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے؟ جموں کشمیر والے غریب، ساری دنیا کے غریب امیر ہیں تو وہ جا رہے ہیں، نہ کوئی عمرے کے بہانے سے جا رہا ہے، کوئی حج کے بہانے سے جا رہا ہے، جا تو رہے، غریب کدھر جائیں گے؟ غریب تو نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو قرآن نے پہلے ہی یہ قید نہیں لگائی جاؤ کا پھر مدینہ، مدینے میں جانے کی قید نہیں لگائی ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟
جب اللہ کا ذکر آیا نا فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تو تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، خدا کو کسی جگہ میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بولے گا نا میں کعبہ میں جاؤں تو مجھے خدا مل جائے، مدینے میں جاؤں خدا مل جائے، سرحد جاؤں خدا مل جائے، خدا کی جگہ کوئی نہیں ہے، خدا کی باڈی نہیں، جسم نہیں کہ وہ ہماری طرح کہیں کرسی لے لے، ہماری طرح جگہ لے لے، نہیں، باڈی جسم نہیں ہے، ہم اس کو خدا نہیں مانتے جس کا جسم ہو۔ خدا تو نور ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو اب خدا کہتا ہے میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، مجھے دور مت سمجھ۔ جس طرح خدا قریب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بندے میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ شاہ رگ وہ جانتا ہے جو ذبح کرتا ہے، اسے پتہ ہے شاہ رگ جس میں سے سانس اندر باہر چلتی ہے تو میں اور آپ زندہ ہیں۔ شاہ رگ یہ سانس چلنے والی رگ سے زیادہ قریب اللہ ہے، لیکن جب نبی کی باری آئی فرمایا النبی اولا، نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک ہوتی ہے شاہ رگ جس میں سانس چلے تو جان باقی، سانس رکی تو بندہ ختم، نبی اس سانس سے بھی زیادہ قریب ہے، دور ہے ہی نہیں۔ جہاں بھی ہو وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نبی کا لے لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ آج رات میں کیا کرنا ہے؟ وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر اللہ سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آپ کوئی کہتے ہیں جی نبی دور ہے مدینے میں، میں دور سے نہیں سنتا، میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ، میرا عقیدہ نہیں، یہ تمہارا عقیدہ، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ سنا ہے آقا رہتے ہیں فقط مدینے میں، جو لوگ کہتے ہیں نا نبی مدینے میں، آپ ادھر کیسے سنیں گے؟ تو ایک عاشق اس کو جواب دیتا ہے تم سے، وہ کہہ رہا خود نہیں میں کہتا، تم سے سنا ہے آقا رہتے ہیں فقط مدینے میں، غلط ہے وہ رہتے ہیں ہر مومن کے سینے میں۔ آقا دور نہیں، ہر مومن کے سینے میں، جہاں سے چاہو نبی کا وسیلہ لے لو، اپنے گناہوں کو مٹا لو۔ اور یہ طریقہ میرا اور تیرا نیا نہیں، یہ عقیدہ میرا تیرا گھڑا ہوا نہیں، یہ 5ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے، اور 11 تفسیر میں نے اس کی پڑھی ہے، 11 تفسیروں میں یہی چیز ملتی ہے۔ نبی کے زمانے میں یہ آیت پڑھی، ایک مدینے کے قریب میں، شہر میں نہیں، مدینے سے باہر جو رہتا تھا نا، جیسے ہم پنڈ بولتے ہیں پنجابی میں، گجری میں گراں بولتے ہیں جناب، عربی میں اس کو بولتے ہیں اعراب۔ ایک گرامی، ایک پنڈو آدمی جو پنڈ میں رہتا تھا، سائیڈ میں رہتا تھا، جب اس نے آیت پڑھی نا، یہ کہا اللہ نے تو مجھے گناہ مٹانے کا راستہ دے دیا، اللہ نے تو میرے گناہ مٹانے کا طریقہ دے دیا، میں کیوں نہ اپنے گناہ مٹا لوں؟ بس ارادہ کیا، گھر سے نکلا، سفر کرتے کرتے 3 دن چلتا رہا، راتوں دن چلتا رہا، میرے نبی کے مدینے میں آ گیا، فوراً خوش ہوا جب مسجد نبی کو دیکھا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی، آنکھوں کا نور بڑھ گیا، عشق میں اضافہ ہو گیا، دوڑے دوڑے مسجد نبی میں آ گیا۔ اب خوشی کیا تھی؟ مجھے اور تجھے نبی مل جائے۔ خوشی کیا تھی؟ نبی کا دیدار کروں گا، اپنے گناہ مٹاؤں گا۔ جب مسجد نبی میں آیا، ادھر ادھر دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبی میں نہیں، فوراً حجرے میں گئے، کمرے کی طرف جہاں نبی رہتے تھے، ہو سکتا ہے آرام کرتے ہو سکتا ہے اندر بیٹھے ہو، کمرے میں حجرے میں دیکھا نبی نہیں ملا، مسجد میں دیکھا نبی نہیں ملا۔ مسجد کی ایک سائیڈ میں ایک جگہ تھی جہاں کچھ صحابی آتے بیٹھتے، نبی ان کو پڑھاتے تھے، سوچا وہاں ملا، چلے گئے، وہاں بھی نہیں ملا۔ اب طرف زیادہ ہو گئی، گھر سے آ رہا ہوں، نبی نہیں مل رہے ہیں، فوراً ملا علی۔ کون ملا؟ علی حیدر کرار۔ عمر مل گئے، فاروق اعظم مل گئے، صحابہ مل گئے، دوڑتے دوڑتے ان کی بارگاہ میں کہا عرض کرتا ہوں میں نبی کو ڈھونڈ رہا ہوں، نبی نہ مسجد میں ہے، نہ حجرے میں ہے، نہ چبوترے میں ہے، کہیں بھی نہیں، مجھے نبی کا ایڈریس بتاؤ۔ بتا کیوں آئے ہو، چاہتے کیوں ہو ملنا؟ کہا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا نبی کے پاس آؤ، اپنے گناہ مٹاؤ، میں گناہ مٹانے کے لیے آیا ہوں، گناہ مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی ہوتا آج کا مولوی لگا دیتا شرک کا فتویٰ، بولتے گناہ تو خدا نے مٹانا ہے، نبی کو چلے گئے، ہے نا، گناہ تو خدا نے مٹانا ہے، نبی کو چل گیا جی۔ اب کیا سنو علی کا جواب، علی رونے لگ گئے،
عمر سے کہا، عمر بھی رونے لگے، باقی صحابی بھی رونے لگے۔ یہ کرتا آج حضرت میں تو نبی کا پتہ پوچھ رہا ہوں، آپ رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا جس کا پتہ تم پوچھنے آئے ہو 3 دن پہلے ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور تیرے سونے نبی کیا کر گئے؟ دنیا سے پردہ فرما۔ جس دن یہ گھر سے چلا اسی دن میرے تیرے نبی کو دفن کر دیا۔ 3 دن پہلے سونے نبی کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اب صحابی رو رہے ہیں، لیکن علی نے فرمایا دفن کیا تو کیا ہوا؟ صرف نظروں سے ہی 2 اجل ہوئے ہیں، صرف ہماری نگاہوں سے 2 اجل ہوئے ہیں۔ دفن ہوا تو کیا ہوا؟ اے بندے چلا جا، چلتے چلتے میرے نبی کے روزہ انور پہ چلا جا۔ ہوتا مولوی تو کیا کہتا؟ کرو بھائی تو بدعت ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ نہیں، یہ صحابی تھا، یہ مولوی نہیں تھا، یہ صحابی تھا۔ صحابی وہ بھی کون سا صحابی؟ علی، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں۔ آپ مسجد میں آئے نا، سب کو چھوٹے سے دروازے سے ہو کے آنا پڑا، اندر جانا ہے باہر تو کیسے جاؤ گے؟ دروازے سے ہو کر ہی جانا پڑے گا نا۔ اسی لیے علی نے ایک بار آپس میں بھی جیسے ہم کبھی کوئی مذاق کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے، حضرت علی نے فرمایا اے صحابی ایک بات سنو۔ کہا کیا؟ کہا جبریل نبی کے پاس 1 بار آتا، میرے پاس 2 بار آتا۔ جبریل نبی کے پاس 1 بار آتا، میرے پاس 2 بار آتا ہے۔ اب صحابیوں کو بات اچھی نہیں لگی یار، جبریل تو وہ قرآن لے کر آتا ہے، علی کے پاس کیسے؟ وہ تو نبی کے پاس آئے، جا کر شکایت کر دی۔ علی کو بلایا گیا، فرمایا آپ نے ایسا کہا؟ کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے کہا۔ کیا کہا ہے؟ پھر کہو۔ کہا میں نے کہا جبریل میرے پاس 2 بار آتا ہے، آپ کے پاس 1 بار آتا ہے۔ کہا یہ کیسے کہا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ جبریل آئے گا تو دروازے سے آئے گا، 1 بار ہو گیا، آپ سے مل کے جائے گا تو دروازے سے جائے گا، 2 بار ہو گیا۔ وہ علی ہے، وہ علی جو کہتے ہیں میں اگر صرف بسم اللہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے گا، پھر بھی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ یہ وہ علی ہے۔ کہا جا رسول اللہ کے روزے پر، یہ بندہ چلا رسول اللہ کے روزے پر۔ تفسیر مدارک جو عربی میں ہے 950 سال پہلے لکھی گئی ہے، ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ کہا یہ جب قبر پہ پہنچا، فرما علی قبری، میرے نبی کی قبر پہ گر گئے، گش کھایا، گر گئے۔ جب ہوش آیا، کھڑا ہوا، قبر سے مٹی اٹھائی، سر پہ رکھ کے روتے روتے عرض کر رہا یا رسول اللہ، آقا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ وہ کر کیا کہنے لگا؟ آقا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ آقا ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یہاں سے عقیدہ مجھے اور تجھے لینا ہے، مجھے اور تجھے مولوی ٹھگاتے ہیں آج کل۔ ہاں کیا کہتے ہیں؟ نبی زندہ کوئی نہیں، زیادہ پہ جانا کوئی نہیں، شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا۔ یہاں مزار پہ جا کون رہا ہے؟ صحابی۔ کون جا رہا ہے؟ بھیج کون رہا ہے؟ صحابی ہے۔ کون؟ مدینے کا رہنے والا۔ اور مزار بھی کائنات میں سارے ولیوں کے سردار کا مزار ہے، سارے نبیوں کے سردار، سارے صحابیوں کے سردار، میرے عالم کے آقا محمد الرسول اللہ کا مزار مقدس ہے۔ وہاں شرک شرک کیسے ہوتا ہے جس نے ساری دنیا کو شرک سے پاک کیا؟ یہ مزار رسول پہ اب عرض کیا کر رہا؟ عقیدہ دیکھو، عقیدہ وہ جو امام محمد رضا نے دیا، کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی کو کرنے والے کہنے والے تم خود مر گئے، نبی زندہ، نبی زندہ ہے اپنی قبر میں۔ اب یہ عرض کر رہا تھا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں گناہ مٹانے کے لیے،
कब्र रसूल से आवाज आती है इन्नहु कद गुफिर लक, ए अरबी आना तेरा काम था, बख्शवाना मेरा काम है। इन्नहु कद गुफिर लक, जा तुझे अल्लाह ने बख्श दिया, जा तुझे अल्लाह ने बख्श दिया। क्या पता चला कुरान से? बख्शिश कहाँ से मिलेगी? गुनाह कहाँ से मिटेंगे? आज की है शब-ए बारात। क्या है? शब-ए बारात। शब-ए बारात में कुरान कहता है फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। कुरान जिक्र करता है ये कौन सी रात है? ये पूरे साल में एक हर अलग अलग फजीलत वाली रात है, लेकिन इस रात में क्या होता है? जिसको दुनिया से मरना है उसका नाम कट जाएगा, जिसको दुनिया में आना है उसका नाम चढ़ जाएगा, जिसको जितने बच्चे साल में पैदा उनके नाम लिख दिए जाएंगे। इस पूरे साल में आज से लेकर अगले साल आने वाली इस रात जिसको मरना है उसका नाम कट दिया। आज एक फैसला ये भी होने वाला, फिर जो आने वाला है या जो मरने वाला नहीं, यानी अगली शब फिर जिंदा रहने वाला, पूरे साल में कितना रिस्क खाएगा अल्लाह उसका फैसला फरमाकर रजिस्टर मैकाइल को दे देगा। रिस्क कितना है वो दे दिया जाएगा। हम कितने मर्जी तड़फे, अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, सऊदीया जाएं, जितना लिखा है उतना ही मिलना है। अगर इंग्लैंड नहीं भी गए ना, यहीं रहो तो यहीं मिल जाएगा, लेकिन यकीन अल्लाह पे होगा। यकीन अल्लाह पे होगा तब अल्लाह रिस्क कैसे देता है? हम सोचते हैं यार बारिश नहीं हुई तो फसल मार गई तो क्या खाएंगे, भैंस ने दूध नहीं दिया तो फिर क्या खाएंगे, और जी इधर से ही खा रही है सारा, वो तेरा क्या खा रही है? अल्लाह दे रहा है वो खा रही है ना। लेकिन ये हमारा ईमान कच्चा है, ईमान कच्चा। ये शब-ए बारात रिस्क की बात आई तो बता दूं, ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी। ईसा कौन थे? नबी थे। एक दिन एक बस्ती से गुजर रहे थे, एक खूबसूरत पत्थर नजर आ गया, इतना चमकदार पत्थर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पहले इतना चमकने वाला पत्थर देखा ही नहीं था, इतनी चमकदार चीज देखी नहीं। हजरत ईसा बार बार इधर देखे, फिर पत्थर को देखे, उधर देखे, नजर हटा के पत्थर को देखे, बार बार पत्थर को देखे। ए अल्लाह कितना खूबसूरत पत्थर बनाया है। अल्लाह की तरफ से आवाज आई है ईसा क्या इससे ज्यादा खूबसूरत चीज भी देखना चाहते हो? कौन नहीं देखना चाहता भाई? सारे देखना चाहते हैं। मुझे तुझे कोई खूबसूरत चीज दिखा, हमको ही देखनी। वो तो नबी है, वो दिखाएगा जी तो हम दौड़ दौड़ के मर जाते। और कोई भी दिखा, वो तो अल्लाह दिखा रहा जी, डायरेक्ट बात हो रही है। क्या करना अगर इससे खूबसूरत चीज, इससे खूबसूरत चीज देखना, कहाँ देखनी? तो कहा फिर अपना असा जो हाथ में है पत्थर पे लगाओ। जो ही ऐसा पत्थर पे लगाया, पत्थर के दो टुकड़े हो गए। अंदर से एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला चेहरा नूर की तरह चमक रहा, बाहर आ रहा है। पत्थर बंद होता है, उसमें सांस नहीं चलती, जाती है पानी नहीं जाता, बाहर से नहीं जाता भाई। लेकिन ये कुदरत किसकी है? अल्लाह की। पत्थर को तोड़ा गया, बीच में से आदमी निकला, बुजुर्ग है, सफेद दाढ़ी है, चेहरा नूरानी है, अल्लाह का जिक्र कर रहा, हाथ में अंगूर लिया हुआ है। अंगूर भी सूखा हुआ नहीं, बिल्कुल नया ताजा अंगूर है। ईसा अलैहिस्सलाम ने देखकर मुताज्जब हो गए, बुजुर्ग से पूछने लगे आप पत्थर में क्या करते हो? कहा मैं इस पत्थर में सिर्फ एक काम करता हूँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो यही काम, क्या काम है? अल्लाह का नाम है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये नहीं सोचना अल्लाह मेरा तेरा मोहताज है कि हम उसको अल्लाह के अंदर जरूर नहीं। वो चाहे तो पत्थर के अंदर भी बुलवा लेता है, वो चाहे तो आसमान से भी बुलवा ले, वो चाहे तो सारी जमीन। हालांकि कुरान तो ये कहता है युसब्बिहु लहू मा फी समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो चीज भी है ये सब भी अल्लाह की तस्बीह करता है। ये माइक भी है ना, ये भी अल्लाह का जिक्र करता है। मैं इसमें बोलूं तब भी नहीं बोलूं तब, सारी कायनात खुदा का जिक्र करती है। अब ये पत्थर से बुजुर्ग निकला, हजरत ईसा ने पूछ लिया बताओ क्या करते हो? कहा अल्लाह का जिक्र करता हूँ। कब से रह रहे हो? कहते 400 साल हो गए।
400 سال اس پتھر میں ہو گئے. یہ انگور کہاں سے بولا؟ یہی میری خوراک ہے. اللہ کھلاتا ہے میں کھاتا ہوں. اللہ کھلاتا ہے میں کھاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. 400 سال اے اللہ یہ بندہ تیرا کتنا بزرگ ہوگا, یہ کتنا پیارا بندہ ہے جو 400 سال میں اور کوئی کام نہیں, صرف تیرا ہی ذکر کر رہا ہے, صرف تیری ہی عبادت کر رہا ہے, صرف تیرا ہی نام لے رہا ہے. کسی گناہ کے قریب یہ نہیں, مالداری کے قریب, رشتہ داری کے قریب, کسی کے قریب نہیں. کتنا پیارا ہوگا. اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی, اس سے بڑھ کر بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ اے اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں امت مصطفیٰ ہوگی. میرے بعد ایک نبی کو بھیجوں گا جس کا آسمانوں میں نام احمد ہے, زمین پہ نام محمد ہے. اس کی امت گناہگار ہوگی, ناقص ہوگی. نماز پڑھے گی تو خیال کاروبار کا ہوگی. نماز میں خیال کدھر ہوگا؟ پینچی کی طرف. 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے, خیال ادھر ہے, بھائی مجھ سے پہلے پینچی نہ ختم ہو جائے. ہاں آج کے مولویوں کا بھی حال یہی ہے جناب. نماز ادھر پڑھ رہا ہے لیکن تنخواہ تھوڑی سی ہے, کیا کروں؟ ہاں معاملات ہمارے سب کے ایسے ہی ہو چکے, ایمان پکا نہیں رہا ہے. ایسی گناہگار امت ہوگی, نمازیں ترک کرے گی. قرآن بھی دیا ہے, نبی بھی دیا ہے, سب سے افضل نبی دیا, سب سے افضل کتاب دی, پھر بھی گناہگار ہوگی. فرمایا یہ 400 سال لگاتار اللہ کا ذکر عبادت کرتا رہا. جتنا ثواب اس کو دیا ہوں اس سے بھی زیادہ شب برات کے 2 نفلوں میں امت مصطفیٰ کو دے دوں گا. تکبیر, نعرہ رسالت, فصل کے اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور دادو شریعہ, بستی بستی قریہ قریہ, جشن شب برات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ کس رات کی بات کر رہا ہوں؟ یہ رات ہم یہ جو ہم میں سے گزر رہی ہے کہ گھڑی منٹ گن کے جا رہی ہے, اس رات کی بات کر رہا ہوں. وہ 400 سال عبادت کرے, امت مصطفیٰ کا گناہگار آج رات میں وضو کر کے پاک صاف ہو کر مسجد میں کھڑا ہو جائے, گھر میں کھڑا ہو جائے, پھر کیا کرے؟ اللہ اکبر کرے, 2 نفل پڑھے, اللہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ہمارے تو فرض ہی پورے نہیں, نفل کہاں سے؟ ہمارے تو فرض ہی پورے نہیں, نفل کہاں سے؟ ہم نے دین سمجھ لیا, ختم پڑھا لیا, یہی دین ہے. حلوہ کھا لیا, یہی دین ہے. ختم جائز ہے, حلوہ بھی جائز ہے, قسمت والے کھاتے ہے نا, لیکن اتنا ہی دین نہیں ہے. دین ہم پر کچھ فرضیت بھی رکھا ہے. نماز بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور نماز میں کھڑے ہوتے تو کیا ملتا ہے؟ میں آپ کو مصطفیٰ کی زبان سناؤں, میری تیری نہیں, نبی کی زبان. کس کی؟ سب کا نبی پہ ایمان ہے نا. میرے نبی فرماتے جب بندہ وضو کر لیا, پاک صاف ہو گیا, مسجد میں آ گیا, اذا کبر العبد للصلاۃ, جب بندہ مسجد میں آ کے منہ کعبہ کی طرف کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر, کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. سبھی بولو اللہ اکبر. آواز کس کو لگائی؟ کسی سرپنچ کو نہیں, کسی مولوی کو, کسی لمبردار کو نہیں, کس کو لگائی؟ جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے. ساری چیزیں, آسمان ہے یہ بھی چھوٹا, زمین یہ بھی چھوٹی, پہاڑ یہ بھی چھوٹے, سورج یہ بھی چھوٹا, چاند یہ بھی چھوٹا, ساری چیز چھوٹی. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ادھر بندہ کہتا ہے اللہ اکبر, ادھر اللہ آواز لگاتا ہے یقول اللہ تعالی للملائکہ, اللہ اپنے فرشتوں کو آواز دیتا, اے میرے فرشتوں جاؤ, میرا بندہ مجھے اللہ اکبر کہہ رہا ہے, ارفعوا ذنوب عبدی, اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو اکٹھا کر لو. کیا کرنا ہے؟ گناہ مٹانے کا راستہ ہے جناب. یہ ساری زندگی کے گناہوں کو اکٹھا کر لو. ارفعوا ذنوب عبدی عن رقبتہ, اس کی گردن سے اس کے گناہوں کو اٹھا لو, سائڈ کر لو. گناہ گندگی ہے, گناہ پلیدگی ہے. حتی یعبدنی طاہرا,
یا کہ میرا بندہ گناہ سے پاک ہو کر میری صاف نماز پڑھ لے، سبحان اللہ، صاف ہو کر نماز پڑھ لے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے سارے گناہوں کو اکٹھا کر کے اٹھا لیتے ہیں، اکٹھا کر کے اٹھا لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں، کیونکہ میں اور تو کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ آواز لگائی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نے گناہ اٹھوا دیے۔ اب کیا کیا؟ جب فَإِذَا فَرِغَ الْعَبْدُ مِنَ الصَّلَاةِ، جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، سلام پھیر لیتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوا، فرشتے اللہ کو آواز لگاتے ہیں، اے اللہ یا ربنا انعیدھا علیہا، تو نے کہا تھا تب تک اٹھاؤ جب تک نماز پڑھ لے، اب اس نے پڑھ لی، کیا گناہ پلٹا دے؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں لا یلیق بکرمی، اب میرا کرم یہ نہیں، بندہ آئے تو سب سے بڑا مجھ کو کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، مجھے کہے، تسبیح میری، ذکر میرا، حمد میرے لیے، تعریف ساری میری کہے، قیامت کا مالک مجھے کہے، مدد مجھ سے مانگے، راستہ میرے نبیوں کا مجھ سے مانگے۔ اب یہ نہیں کہ اس کے گناہ پلٹا دوں، بلکہ یہ ہے ساتھ میں تم بھی گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آؤ آج میں دیکھتا ہوں کون کون وعدہ کرتا نماز قائم کریں گے، جو نماز قائم کرے گا ہاتھ کھڑے کر انشاءاللہ اپنی اپنی اولادوں کو نماز پہ لگاؤ۔ خدا کی قسم ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں، میں ہوں سید، میرے ماں باپ خاندانی پیر ہیں، وہ تعویذ وہ بھی لکھتے ہیں، میں بھی لکھتا ہوں، ہماری نسلیں بھی لکھیں گی، کیونکہ جائز ہے، کیونکہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھیں گے تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم اللہ کے آگے نہیں جھکیں گے، اللہ ہم کو ہر اس کے آگے جھکائے گا جس کے آگے جھکنا مسلمان کو جائز نہیں تھا۔ ہم نے نمازیں چھوڑی، ہمارے گھر میں بیماری ہے کہ بے برکتی ہے کہ نہیں، ادھر سے لاکھ روپیہ پکڑا، صبح تو شام کو دے دیا گھاس کا، صبح پھر ادھر سے پیسہ آیا، ادھر کیس لگ گیا، لے گیا تھانے دار، ادھر سے گھر کاش وہ 2-3 لاکھ 2 لاکھ کافر تھانے دار کو دیا، اللہ کی مسجد میں دیا ہوتا وہ سارے گناہ مٹ جاتے، مدرسے میں دیا ہوتا تو سارے گناہ مٹ جاتے، لیکن ہم نماز چھوڑے تو اللہ ادھر لگا دیا نا۔ یہی وجہ ہے آج میں اور آپ لوٹ رہے ہیں، ہمارے بیچ میں لوگ ڈرامہ کر کے وہ لوگ جسے یہ بھی پتا نہیں استنجا کتنی انگلی سے جائز ہے، جسے یہ بھی پتا نہیں نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، جسے یہ بھی معلوم نہیں نبی کی شان کیا، قرآن کی شان کیا، امام کی شان کیا ہے، وہی میرا پیر بنا پھر رہا ہے۔ ہاتھ دیکھیں تو انگوٹھی کا سڑا، گلا دیکھیں تو 2-4 لڑی ٹنگائی ہوئی، کان دیکھیں تو بالیاں لگائیے تو عورتیں لگاتی نا میری تیری، ہماری جنانیاں لگاتی گئی، عورتیں لگاتی یار بالیاں، آج تو بات لگانے لگے، کہتے ہیں چیلگیری اسی میں ہے، فقیری اسی میں ہے۔ اگر فقیری اسی میں تو ساری دنیا کی عورتیں فقیر نہیں بن گئی؟ نہیں، یہ اس میں پرو کر، اگر فقیری اسی میں تو ساری دنیا کی عورتیں فقیر نہیں ہو گئی؟ اگر لڑی یہ تسبیحاں پہن کر اگر اسی میں فقیری مل جائے تو ہر عورت جس کا نگاہ ہوتا ہے اس کو کیا ہم دیتے ہیں، وہ فقیر نہیں بن گئی اسی وقت؟ فقیری اس میں نہیں جناب، فقیری مصطفیٰ کے نقش قدم میں ہے، فقیری قرآن کی تلاوتوں میں ہے، فقیری خدا کی بارگاہ میں رونے میں ہے، فقیری خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں ہے۔ یہ انگوٹھیاں، یہ لڑیاں، یہ سارا ڈرامہ ہے اور ٹھکانے کا سلسلہ ہے۔ بھائی کوئی ایسا نہیں، آپ 11ویں والے پیر کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ختم پر 11ویں والے کا زیارت بھی ہم جاتے ہیں، دور بھی دلاتے ہیں، ساری چیز۔ وہی 11ویں والے کے پاس آیا شیطان۔ کون آیا؟ شیطان آیا، کہنے لگا اے غوث اعظم ایک بات لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ لیکن دھوکہ کیسے دیتا ہے شیطان؟ کدھر سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ کہا پیغام کیا ہے؟ کہا اللہ نے کہا تم نے ساری زندگی بہت عبادتیں کی ہیں، ایک سال ایک ہی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے، پتے کھاتے رہے، درختوں کی جڑیں کھاتے رہے، تھاکے بھی رہے، عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، رات آپ کی نمازوں میں گزر گئی، آج اللہ کا کام تھوڑا آرام کر لو، آج کی نماز آپ پہ معاف ہے، آج کی نماز
آپ پہ معاف ہے، آج کی نماز نہیں پڑھنی، آرام کرو۔ میرے منہ سے پاک فرماتے ہیں اگر یہی بات ہے تو تم مجھے شیطان لگتا ہے۔ اگر یہی بات ہے، اگر مجھے تجھے کوئی آج کل بولا پوچھے جائے گا، کوئی پیر صاحب بولے یار تجھے نماز نہیں پڑھنی، تو بڑا فقیر ہے، خوش ہو جائے گا یار۔ پیر صاحب کہہ گیا یار تو جنت پکی ہے نا؟ وہ پیر صاحب نے کہا، صحیح صاحب نے کہا تو جنت پکی ہے، کس لیے پڑھنی بات کیا بات؟ پیر صاحب نے کہا ارے نہیں یہ نہیں کہتا، پیر صاحب نے تو رسول اللہ نے کیا کہا ادھر دیکھنا، خدا نے کہا کیا ادھر دیکھنا کیا کہا ہے۔ لیکن غوث اعظم فرماتا اگر یہی بات ہے تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے وہ ساری